ہائی ایوری ون، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کا ہمارے تعلقات۔ یہ غور سے سنیے گا اور ڈیپینڈنٹ کریے گا۔ عابد خورشید صاحب اردو کے بہترین استاد ہیں۔ وہ پڑھاتے ہوئے طلباء کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو بھی پیش نظر رکھتے تھے۔ آج صبح جب وہ گھر سے اسکول کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ بھیڑ دیکھ کر رک گئے۔ قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ دو افراد کے درمیان معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا۔ ایک نے دوسرے کو چھری سے زخمی کر دیا۔ پولیس نے فوراً زخمی کو ہسپتال پہنچانے کا بندوبست کیا اور جو مجرم تھا اسے گاڑی میں بٹھا کر تھانے میں لے جانے لگے۔ عابد خورشید صاحب بہت حساس دل رکھنے والے آدمی تھے۔ انہیں بہت افسوس ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں صبر اور تحمل سے پیش نہیں آتے۔ اختلافات رائے کو دلی خوشی سے برداشت کرنے کے بجائے ذاتی ضد اور انا کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کا فرضیہ اس طرح انجام دینا چاہیے کہ ان میں حمل، تحمل اور برداشت کی خصوصیات پیدا ہوں۔ وہ سمجھ سکیں کہ اختلافات رائے گفتگو کا حسن ہوتا ہے۔ ہر شخص کو قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ آج ان کا سبق بھی برداشت اور رواداری کے موضوع پر تھا۔ انہوں نے یہ موقع کا فائدہ اٹھایا اور سوچا کہ بچوں کو آج اس کے حوالے سے بھرپور معلومات فراہم دی جائے گی۔ اسکول پہنچ کر وہ جیسے ہی کمرہ جماعت میں داخل ہوئے تو تمام بچوں نے ایک زبان میں ہو کر ان کو باادب سلام کیا۔ انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کر بچوں کو سلام کا جواب دیا۔ عابد خورشید صاحب نے پوچھا، بچوں کیا آپ میں سے کوئی برداشت اور رواداری کا مفہوم بنا سکتا ہے؟ جماعت کے چند طلباء نے ہاتھ بلند کیے۔ انہوں نے عامر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی عامر بیٹا آپ بتائیے۔ عامر: سر، دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا شاید رواداری ہے۔ عابد خورشید صاحب نے عامر کو بیٹھنے اور احمد کو کھڑے ہونے کا موقع دیا۔ احمد نے کہا، میرے خیال میں ہم جب ایک دوسرے کی سخت باتوں کو برداشت کرتے ہیں اسے رواداری کہتے ہیں۔ عابد خورشید صاحب نے دونوں طالب علم کو شاباشی دی اور نیچے بٹھا دیا اور درست کہا، آپ دونوں نے درست کہا۔ میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو ہمیں کن کن موقعوں پر رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مذاہب عالم ہمیں اس حوالے سے کیا سکھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سادہ الفاظ میں آپ رواداری کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے جن کے ساتھ ہمارا کسی بھی طرح کا مذہبی، لسانی، مسلکی، نسلی یا سیاسی اختلافات ہو یا اس اختلافات کی بنا پر ہم انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ ہمیں نہ تو ان سے محبت کرنی ہوتی ہے اور نہ ہی ان سے نفرت، بلکہ ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق جینے کا حق ہے۔ یہ حق انہیں مذہب بھی دیتا ہے اور قانون بھی۔ دنیا کے تمام مذاہب امن، صلح جوئی، بھائی چارہ اور رواداری کی تعلیم دیتے ہیں۔ کوئی مذہب اپنے پیروکاروں کو دوسروں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں گے تو ہی وہ ہماری بات سنیں گے اور اسے برداشت کریں گے۔ دین اسلام میں برداشت اور رواداری پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو اے نبی، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل کے ہوتے تو یقیناً لوگ آپ پر یقین نہ کرتے اور آپ کی بات کا درگزر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ تعلیم اخلاق کا مالک بنایا اور اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا اور آپ کو نرم دل اور مہربان اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل کے ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کی بجائے آپ سے دور بھاگتے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ درگزر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ سب بچوں کو استاد محترم کی گفتگو سن رہے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں درگزر کرنے کی لاتعداد عملی مثالیں موجود ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہو یا سفر طائف کا موقع، جنگی قیدیوں کی بات ہو یا دشمنوں کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر صبر، تحمل، صلح رحمی، معافی، حسن سلوک، برداشت اور رواداری کا سلوک رکھا۔ میثاق مدینہ رواداری کا عمدہ ترین مثال ہے۔ اسلام نے اقلیتوں کے حقوق پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی ہر کسی کو اپنی مرضی سے اپنے مذہب اور طریقے سے جینے کا حق ہے۔ اس معاملے میں اس سے کسی طور سختی کا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام میں اسلامی ریاست میں مقیم غیر مسلمانوں کو جان مال کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جس نے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا یا اس کے طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا یا پھر اس کی دلی رضامندی بغیر اس کی کوئی چیز لی، تو میں قیامت کے دن مسلمان کے خلاف اور غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کو ترجیح دی ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ ہمارے ملک کا آئین عقیدوں کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ ہمارے وطن کے جھنڈے میں سفید رنگ بھی عقیدوں کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ ملک دشمن عناصر ہمارے درمیان نفرت اور بدامنی کی فضا پیدا کرنے کے درس پہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے مذکور مقاصد کے لیے ہمیں مذہب، مسلک، مصروریت، لسانیت اور سیاست وغیرہ کے نام پر غصہ دلانے اور لڑوانے کی طاق میں رہتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے جال میں نہیں پھنسنا بلکہ عقل مند رہ کر ان سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد مسلمان، ہندو، مسیح، سکھ یا کچھ اور ہیں۔ خون کسی کا بھی ہو، کوئی مذہب ناحق خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں ہمیشہ دوسرے لوگوں کے ساتھ پیار سے رہنا چاہیے، بے شک آپ کا کوئی بھی مذہب ہے۔ میں نے یہ پہلے بھی بات کی تھی اور آج پھر یہ بھی بات کرتی ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کوئی بھی مذہب ہے۔ بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی خاطر، کسی کی خاطر نہیں تو اپنی ہی خاطر، اگر فرض کریں آپ کو کوئی غصہ چڑھے، آپ کسے بات سنائیں گے؟ کسی کو بھی نہیں، کیونکہ کوئی آپ کی سننے والے نہیں ہوگا۔ جب آپ نہیں کسی کی سنیں گے تو کوئی آپ بھی نہیں پھر کسی کو سنا سکتے۔ تو ایسا آپ نہ کریں، دوسروں کے ساتھ لڑائی کا مظاہرہ نہ رکھیں۔ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ معمولی سی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ باتیں بہت دور دور تک پھیلی رہتی ہیں، نسلیں بعد میں ہوتی ہیں جبکہ ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ باتوں کو برداشت کریں، کافی زیادہ باتیں بے شک زیادہ ہی اگر بری ہیں تو برداشت نہ کریں اور لڑائی کا بھی سامنا نہ کریں۔ کچھ بڑے کا مشورہ لیں کہ ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ زندگی جی سکتے ہیں، نہیں تو لڑائیوں میں تو انسان 1 منٹ میں، آج کل تو فائر آ گئے ہیں، 1 منٹ میں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کو بچائیں، دوسروں کی زندگی کو بچائیں اور صبر سے کام لیں، برداشت کریں دوسروں کی باتوں کو۔ چلیں، آج کی میری یہ سٹوری تھی، بائے۔